بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 242، اور اس میں ہم میراث کے کچھ متفرق احکامات دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ذوی الفروض یعنی جن کے حصے قرآن مجید میں متعین کیے گئے تھے ان کے بارے میں پڑھا، پھر عصبات یعنی میت کے دوسری قسم ورثاء کی کہ جو بچا ہوا مال لیتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے پڑھا اور سمجھ لیا کہ ان کے درمیان ایک ترتیب ہے خاص۔ بنوت کا درجہ سب سے پہلے ہے کہ بیٹا ہو تو پھر وہ میراث لے لیتا ہے بچی ہوئی ساری، پھر عصبہ کے درجے میں باپ کو حصہ نہیں ملتا، باپ کا اپنا وہی چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ اگر بیٹا نہ ہو تو پھر ابوت یعنی باپ نہ ہو تو پھر دادا، اس طریقے سے ان کو پھر بچا ہوا مال ملتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اخوت یعنی بھائی تو عصبات کے طور پر پھر حصہ لیتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر چوتھے نمبر پر ہے جی عمومت یعنی عم چچا، تو ان کو پھر اس وقت ملتا ہے جب بھائی نہ ہو۔ تو یہ ان کے درمیان ایک خاص ترتیب تھی۔ اب آگے ذوی الارحام یا ذوی الارحام جو زیرام محرم رشتہ دار ہیں، ان میں اکثر خواتین ہیں، جیسے کہ بیٹی کی اولاد ہے، اور اس طریقے سے بہن کی اولاد ہے، اور پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، پھر اس میں پھر ماموں بھی آتے ہیں، تو نانیاں ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کی میراث کا ذکر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ تو اس سے پہلے ہم یہاں پہ ورثاء کی ترتیب دیکھ لیتے ہیں کہ جو ورثاء کی ترتیب بھی دیکھ لیتے ہیں، اور میت کے جو ترکہ ہے، چھوڑا ہوا مال ہے، اس کے ساتھ جو متعلق ہوتے ہیں حقوق، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور ترتیب سے دیکھتے ہیں کہ کس کو کس وقت کتنا ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میراث کے مستحق وہ بالترتیب 10 ہیں، وہ کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے ذوی الفروض ہیں۔ سب سے پہلے ذوی الفروض ہیں جو قرآن مجید میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ان کو ان کے حصے مقرر ہیں، وہ 12 افراد ہیں۔ تو اس میں خواتین اور اس میں مرد ملا کر کل 12 بندے ہیں، تو وہ ہیں، ان کو حصہ ملے گا جو حصہ قرآن میں متعین ہے، جیسے کہ والدین ہیں، اور شوہر ہے یا بیوی ہے، بیٹی ہے، بہنیں ہیں، حقیقی بہنیں، اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر ہے عصبہ نسبی۔ عصبہ نسبی آپ سمجھتے ہیں کہ وہی عصبات جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ میت کے باپ کی طرف سے جو مذکر رشتہ دار ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، جیسے کہ باپ ہے یا بھائی ہیں، باپ کی اولاد، پھر چاچے ہیں، پھر چاچا کے بیٹے، پھر بھائی کے بیٹے، تو یہ سارے مراد ہوتے ہیں عصبہ نسبی۔ ان کو ایک ترتیب سے پھر میراث ملتی۔ اگر یہ ہیں تو پھر تیسرے نمبر والے عصبہ سببی کو حصہ نہیں ملتا۔ تیسرے نمبر پر ہے عصبہ سببی۔ عصبہ سببی کہتے ہیں یعنی معتق، آزاد کرنے والا مولا، وہ اس کو پھر میراث ملتی ہے اگر کسی کے ذوی الفروض اور عصبہ نسبی نہ ہوں، پھر ان کو ملتی ہے۔ پھر مولا عتاقہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے جی عصبہ سببی کا عصبہ بنفسہ، یعنی جو عصبہ سببی ہے آزاد کرنے والا مولا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے عصبہ بنفسہ یعنی اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا باپ، پھر ان کو میراث ملتی ہے۔ پانچویں نمبر پر ذوی الفروض نسبی پر رد ہوتا ہے جی۔ ذوی الفروض نسبی پر رد ہے کہ جو مال بچتا ہے اس کو پھر ذوی الفروض پر دوبارہ لوٹایا جاتا ہے، جسے باب الرد ابھی ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا ہے۔ چھٹے نمبر پر ذوی الارحام ہیں جو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئیں گے، تو چھٹے نمبر پر ان کا نمبر آتا ہے، ان کو میراث ملتی ہے۔ اور ساتویں نمبر پر ہوگا مولا الموالات، یعنی جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کی ہے، تو اس اسلام قبول کرنے والے کی جو میراث ہے وہ اس مولا موالات کو ملتی ہے۔ پھر ساتویں نمبر پر مولا موالات کا جو ہوتا ہے اس کا اگر وہ نہ ہو تو اسی ساتویں نمبر پہ اس کا عصبہ بنفسہ ہی ہوتے ہیں، اس کے عصبہ بنفسہ ہی کو پھر میراث ملتی ہے۔ تو یہ بالترتیب ہیں، اگر پہلے ہوں گے تو بعد والوں کو زکوٰۃ یعنی میراث میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ آٹھویں نمبر پر ہے جی مقر لہو بالنسب علی الغیر،
مقر لہو بن نصب علی الغیر، یعنی میت نے مرنے سے پہلے جس کے بھائی یا چاچا وغیرہ ہونے کا اقرار کیا ہے نا، تو پھر 8ویں نمبر پر میراث اس کو ملتی ہے۔ اس کو 4 شرطوں کے ساتھ جو ہے 8ویں درجے میں میراث ملتی ہے۔ وہ 4 شرطیں کون سی ہیں؟ یعنی جس کے لیے نسب کا دعویٰ میت نے کیا ہے اپنی زندگی میں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چاچا ہے، تو یہ مقر لہو بن نصب علی الغیر کا مطلب ہوتا ہے کہ نسب کو غیر کے اوپر اس نے ڈالا ہے۔ بھائی ہونے کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے اوپر نسب کو ڈالا ہے، اور چاچا ہونے کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دادا کے اوپر نسب کو جا کر اس نے ڈالا ہے۔ تو اس کے لیے شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر اس نے نسب کا دعویٰ کیا ہے وہ مجہول النسب ہو، اس کا کوئی پتہ نہ ہو کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میت نے اقرار کے ضمن میں اس کا نسب کسی اور پر ڈالا ہو۔ اگر اس نے اس کا نسب براہ راست اپنے اوپر ڈالا ہے، مثال کے طور پر اس نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعنی اپنی طرف منسوب کیا، جس طرح کہ کہا کہ میرا بیٹا ہے، تو یہ پھر دوسرے بیٹوں کی طرح پھر وہ اس کو حصہ ملے گا۔ سمجھ گئے؟ یہاں پر یہ ہے کہ 8ویں نمبر پر اس لیے کہ دوسرے کے اوپر نسب ڈالا ہے، بھائی کہا ہے یا چچا بنایا ہے اس کو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ والد یا دادا نے اس کو بیٹا تسلیم نہ کیا ہو، یعنی والد اور دادا نے اس کا انکار کیا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ حکم ہے۔ اگر انہوں نے اس نسب کو تسلیم کر لیا تھا تو پھر تو یہ میت کے ثابت النسب بھائی ہو گیا نا، پھر تو یہ چاچا کی طرح عصبہ نسبی ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے اور میت نے اس کا اقرار کیا ہے، تو لہذا میت کو اس کے اپنے اقرار میں پکڑا جائے گا اور میت کی میراث میں سے اس کو حصہ ملے گا، اگرچہ وہ حقیقتاً اس کا نسب ہو یا نہ ہو۔ اور میت انتقال تک اس اقرار پر باقی رہے، یہ ایک چوتھی شرط ہے اس میں، کہ میت اقرار پر اسی اقرار پر کہ وہ اس کو اپنا بھائی ہی سمجھتا رہا۔ اگر اس نے مرنے سے پہلے اپنے اعتراف سے رجوع کر لیا تھا تو پھر یہ 8ویں درجے میں میراث نہیں پائے گا۔ 9ویں نمبر پر ہوتا ہے جی کہ موسیٰ لہو بما زاد علی الثلث، جس کے لیے ثلث سے زیادہ کی وصیت کی تھی نا، تو وہ ابھی تک باقی ہے۔ ظاہر ہے کہ ثلث سے زیادہ کی وصیت نافذ نہیں ہوتی نا، ثلث تک ہی نافذ ہوتی ہے، تو لہٰذا میراث اور کوئی بھی نہیں ہے۔ 9ویں نمبر پر جا کر دیکھا تو موسیٰ لہو بما زاد علی الثلث، یعنی جس سے ثلث سے زیادہ کی وصیت کی تھی، پھر یہ میراث اس کو ملے گی۔ اور 10ویں نمبر پر پھر بیت المال ہے کہ 10ویں نمبر پر پھر اگر کوئی بھی اس کا ان 9 میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اس کی جو میراث ہوتی ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کی جاتی ہے۔ حقوق اربعہ یہاں پہ ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ 4 قسم کے حقوق متعلق ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے جو مال ہے، اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین سنت کے مطابق جو ہے اس کا انتظام کیا جائے گا۔ اگر کسی نے اپنے طور پر نہیں کیا تو، اگر کسی نے اپنے طور پر تبرعاً کر لیا ہے تو پھر تو اس کے مال میں سے اس کا خرچہ نہیں نکالا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر پھر بالترتیب تجہیز و تکفین کے بعد اس کا جو مال ہے اس کے ساتھ اس کے قرض متعلق ہو جاتے ہیں، کہ اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہے تو وہ قرض اس کا سب سے پہلے دیا جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے بعد یا قرض نہیں ہے تو پھر تیسرے نمبر پر دیکھیں گے کہ اس نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں کی۔ اگر وصیت کی ہے تو مال کے 1/3 سے اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، اور اگر وصیت بھی نہیں ہے یا تھی لیکن وہ ادا کر دی گئی، اس کے بعد چوتھا نمبر پھر میراث کا آتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ ذرا بنیادی احکامات تھے، ہم نے کہا کہ چلو یہ ترتیب آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کون سے وہ 10 مستحقین میراث ہوتے ہیں، ان کا ذکر بالترتیب ہو جائے، اور ساتھ ہی 4 حقوق جو بالترتیب میراث کے مال کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ان کو ذکر کر دیا جائے۔ تو آگے انشاءاللہ مزید ہم مسئلہ بنانے کا طریقہ اور اسی طریقے سے ذوی الارحام کی میراث، پھر مسئلہ بنانے کا انشاءاللہ طریقہ تفصیل سے ہم آپ کو سکھائیں گے۔ کوشش کریں گے کہ چونکہ کوتوری کی کتاب مختصر ہے، اس میں زیادہ تفصیل تو نہیں ہوگی، وہ تو سراجی کے اندر ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میراث سے شد بدھ ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ یہ جو مقام ہے یہ انتہائی مشکل مقام ہوتا ہے۔ یہاں پہ صرف آپ سمجھ جائیں کہ یہ پروسیس کیا ہے، انشاءاللہ آگے جب بڑی کتب خاص طور پہ سراجی کے اندر آپ ترتیب سے اس کو پریکٹیکلی اس کو سمجھ بھی جائیں گے اور ازبر آپ کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔